خان صاحب نے ایک خط لکھا، تحریک انصاف نے کہا جی کہ ہم تو اب چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک سافٹ میسج ہے. پھر دوسرا خط لکھا، پہلے خط کا جواب جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، انہوں نے جو دوسری جانب سے جواب آیا، پھر دوسرا خط آتا ہے اور اس کے بعد پھر جو کل خان صاحب کی ٹویٹس آتی ہیں، یعنی ایک دن میں آپ کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ویری نیکسٹ ڈے آپ پھر دوسری ایکسٹریم پر پہنچ جاتے ہیں. نہیں، دیکھو چیزوں کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جو اس وقت ایکچولی ملک میں ہو رہا ہے اس سے ہم آنکھ چرا لیں. یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے جو دن کو دن نہ کہیں، رات کو رات نہ کہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا ملکی حالات کے اوپر اس وقت جو ملک کے کرتا دھرتا ہے ان کو یہ ریئلائز کروانا ہمارا آئینی جمہوری حق ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے پہلے اور پھر اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے بعد میں. دیکھیں ہم نے خان صاحب نے جن ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے اس سے یو may disagree, you have a right, بٹ آپ کو یہ بتانا پڑے گا. ہم نے ایک دس از ناٹ چارج شیٹ، دس از اے ریالٹی چیک. اس کو ایسے سمجھے، اگر آپ نے پازیٹیو چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے، اٹس اے ریالٹی چیک. ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 2 3، اس کے بعد آپ یہ کہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ کہ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھو الٹیمیٹلی تو یہ ملک 26 کروڑ عوام کا ہے، نہ ہمارا ہے نہ کسی اور ایک خاص گروپ کا ہے جس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے اس لیے میں ان کو گروپ کہہ رہی ہوں، لائک بہت سارے لوگوں کو ملا کے ہمارا مینڈیٹ بے انتہا چوری کر کے پھر بھی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے 17 سیٹوں والوں کو آپ نے پنجاب دے دیا، آپ نے وفاق دے دیا، اور اس کے بعد آپ جو سب سے بڑی جمہوری جماعت ہے جن کے ساتھ پورا ملک کھڑا ہے، عوام کھڑی ہے، آپ ان کی جو ایک ریالٹی چیک ہے اس کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو دیکھو میرے بس میں کیا ہے، خان صاحب کے بس میں کیا ہے کہ ہم چیزوں کو پازیٹیو لے کے جو حالات حاضرہ ہے اس پہ روشنی ڈالتے رہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو چیزیں پازیٹیوٹی شو کرتے رہیں، آپ ایک بار بات کرتے ہیں پازیٹیوٹی کی، سن تو لو نا ویسا جواب نہ آئے تو آپ پھر دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے کہیں بھی. دیکھو اس وقت جو ملک جو آپ کا شکار ہے وہ بیلنس ڈس آرڈر کا شکار ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. مثلا کیا ملک کے اندر کسان مر نہیں گیا؟ کیا اس ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھ نہیں گیا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ٹک ٹاکس کے تھرو یا سمون از لکنگ گڈ، بڑی گارجیس ہے، وہ دکھتی بہت اچھی ہیں، وہ بولتی بہت اچھی ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے. بٹ پنجاب کے اندر بے روزگاری اپنی پیک پہ ہے، انڈسٹریز بند ہوگی. دیکھو میری بات سنو نا. نہیں میں تو ان کے گڈ لکنگ ہونے پہ تو مجھے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. شی از پریٹی انف، شی کیریز ہرسیلف پراپرلی. بٹ کام کیا ہے؟ کام کیا ہے مجھے یہ بتائیں. میری بات سوال کرنا، ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں اگلا سوال بھی اسی سے متعلق کرنے جا رہا ہوں کہ کیا مریم نواز شریف کا جو سٹائل آف گورننس ہے یا پنجاب کو لے کے جو ان کے اقدامات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں؟ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ 10-12 دنوں میں میرے پاکستان تحریک انصاف کے کافی پارلیمنٹیرین سے ملاقات ہوئی اور میجورٹی کا موقف یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہم ان کے مخالف ہیں، لیکن اس کا عوام میں بڑا پازیٹیو امپیکٹ جا رہا ہے. بالخصوص اپریشیٹ کیا آپ کے اراکین نے ستھرا پنجاب پروگرام کو اور ہونہار جو پروگرام انہوں نے شروع کیا اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کا. دیکھو میرا تو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے جو مریم صاحبہ کے پولیٹیکل کاموں سے امپریس ہے، لائک ان کے لیے تو دروازے کھلے ہیں. دے کین گو دیئر، وہ ان کی پارٹی بھی جوائن کر سکتے ہیں. میں کون ہوتی ہوں، ہماری پارٹی کون ہوتی ہے اعتراض کرنے والی؟ یہ تو ایک اچھی بات ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ مریم کے یہ کام کرنے سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے. الٹیمیٹلی بینچ مارک از ووٹ بینک، اور اگر پی ایم ایل این کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تو دے کین جوائن دیئر پارٹی، وی ڈونٹ مائنڈ. بٹ ان فیکٹ میرا یہ ماننا ہے حیدر، میرے خامخواہ کرٹیسائز کرنے سے، آپ کے کرٹیسائز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یا کچھ لوگوں کے مریم سے امپریس ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. You must ask this question from the public. Ultimately کوئی بھی اچھا پروگرام ہوتا ہے اس کی بینیفیشری پبلک ہوتی ہے، اور کوئی برا چیزیں چل رہی ہوتی ہے تو اس کی وکٹم پبلک ہوتی ہے. رائٹ؟ پبلک اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے. یہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. پی ایم ایل این تو کہے گی کہ اچھا ہے، اور اگر ہمارے بھی کچھ اراکین کہہ رہے ہیں تو مجھے پلیز کسی ایک کا نام تو آپ کوٹ کریں. بھائی ان کا ووٹ بینک ان کی یہ فسطائیت کی وجہ سے، عوام کے اوپر ظلم جبر کی وجہ سے، اور یہ صرف یاد رکھو یہ سارے اقدامات ڈکٹیٹرشپ تو افورڈ کرتی ہے. وہ اس لیے کرتی ہے کہ انہوں نے کون سا عوام کے گھروں پہ جا کے نوک نوک کر کے ووٹ مانگنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ یہ ایک اگر ایک سیاسی جماعت ہے یہ سارے اقدامات یہ کر کیسے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بھلے آپ لوگوں کے گھر ڈیمالش کرو، لوگوں کے بچے مارو، لوگوں کی ماؤں کو مار دو ریڈ کے دوران، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا، آپ نے پھر بھی راجنیتی کے اوپر بیٹھنا ہے، آپ کو ووٹ تو مانگنا نہیں ہے، جلسے کرنے نہیں ہے، پبلک میں جانا نہیں ہے، تو ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، دیٹس وائی دے آر ڈوئنگ سو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایگزامپل ہے، 17 سیٹیں وفاق میں حکومت پنجاب کا صوبہ مل گیا، تو دس از سلطنت، یہ ان کی منارکی ہے جس کے اوپر ماشاءاللہ سے وہ قبضہ کیے ہوئے۔ اب ہمارا ایک پولیٹیکل جماعت ہونے کی حیثیت سے صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہم سارے ملک کے حقیقی مسائل کو ہائی لائٹ کریں، آپ کے عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے اپنا موقف رکھیں، آپ نے تسلیم کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں، ہم صرف کسی ایک خاص عہدے کو ایڈریس نہیں کریں، وی آر لائک ہم اپنا مقدمہ اپنا بیانیہ پبلک کر رہے ہیں، پبلک کے آگے بھی رکھ رہے ہیں، دیٹس وائی دس از کالڈ اوپن لیٹر۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، تھینک یو۔